پہلی رات شہریار نے کہا، ایک نیک بخت بادشاہ جمال کہتے ہیں کہ ایک سوداگر تھا۔ اس کا کاروبار اور بیوپار بہت سے ملکوں میں پھیلا ہوا تھا۔ ایک روز وہ سوار ہو کر کسی ملک کی طرف روانہ ہوا۔ جب گرمی تیز پڑنے لگی تو وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی خرچی میں ہاتھ ڈالا اور ایک روٹی کا ٹکڑا اور ایک چھوارا نکالا اور اس روٹی کے ٹکڑے پر چھوارے کو کھانے لگا۔ جب کھانے سے فارغ ہوا تو اس نے گٹلی پھینک دی۔ اب کیا دیکھتا ہے، ایک دیو سامنے آ کھڑا ہوا، لمبا تڑنگا، ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے، اور دیو سوداگر کے پاس آیا، کہنے لگا، اٹھ، جس طرح تو نے میرے بیٹے کو قتل کیا، میں بھی تجھے قتل کروں گا۔ سوداگر نے کہا، میں نے تیرے بیٹے کو کیوں کر قتل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جب تو نے چھوارا کھایا تو اس کی گٹلی پھینکی تو وہ میرے بیٹے کے سینے پر جا لگی اور وہ فوراً مر گیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ سوداگر نے کہا، انا للہ انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر میں نے اسے قتل کیا تو بے جانے بوجھے مجھے معاف کر۔ دیو نے کہا، میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے سوداگر کو پکڑ کر گھسیٹا، کھینچا اور اسے زمین پر پٹک دیا اور تلوار کھینچ لی، اس پر وار کرے۔ سوداگر رونے لگا۔ اس نے کہا، میں اپنا معاملہ خدا کے سپرد کرتا ہوں، اور یہ اشعار پڑھنے لگا، دنیا میں دو ہی دن ہیں، ایک آرام کا، ایک تکلیف کا۔ زندگی کے دو ہی حصے ہیں، ایک صاف اور ایک گتلا۔ جو شخص ہم پر یہ الزام لگاتا ہے، ہم کو زمانہ الٹتا پڑتا رہتا ہے، اسے کہہ دو زمانہ کسی کی مخالفت کرتا ہے جس سے وہ خوف آتا ہے۔ تو نے یہ نہیں دیکھا کہ جب آندھیاں چلتی ہیں تو وہی درخت گرتے ہیں جو تناور ہوتے ہیں۔ جب سوداگر یہ اشعار پڑھ چکا تو دیو نے کہا، بس، اب زیادہ باتیں نہ بنا، خدا کی قسم میں تجھے مار کر چھوڑوں گا۔ سوداگر نے کہا، اے دیو، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے اوپر قرضہ بھی ہے اور میرے پاس بہت مال بھی ہے، میری بیوی ہے اور میرے پاس لوگوں کی امانتیں بھی ہیں۔ مجھے گھر جانے دے تاکہ میں سارا حساب بے باک کر سکوں، اور ٹھیک 1 سال بعد میں تیرے پاس آ جاؤں گا۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں ضرور آؤں گا، پھر تیرا جو جی چاہے میرے ساتھ کیجیے۔ اس کی گواہی میں خدا کو پیش کرتا ہوں۔ دیو نے کہا، اس پر یقین کیا اور اسے جانے دیا۔ سوداگر اپنے شہر میں واپس آیا اور تمام تعلقات منقطع کیے اور حق والوں کو ان کے حقوق دیے، بیوی بچوں کو سارے واقعات سنائے اور سال کے آخر تک ان کے ساتھ رہا۔ پھر وہ جانے کے لیے آمادہ ہو گیا، وضو کیا اور کفن اپنی بغل میں دبایا اور اپنے اہل و عیال اور اپنے پڑوسیوں عزیز و اقارب کو خدا حافظ کہا اور ہمت کر کے نکل کھڑا ہوا۔ لوگ بہت روئے پیٹے، لیکن وہ چلتا ہوا اس باغ میں پہنچ گیا۔ یہ دوسرے سال کا پہلا دن تھا۔ جب وہ بیٹھا ہوا تھا، اپنی حالت پر افسوس کر رہا تھا اور ہاتھ مل رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہے، ایک بڈھا ایک ہرنی کو زنجیر سے باندھے ہوئے سامنے آیا اور سلام کیا اور کہا، تو اکیلا کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہاں تو جنات رہتے ہیں۔ سوداگر نے کہا۔ سوداگر نے اسے سارا ماجرا بیان کر دیا جو اس کے اور دیو کے درمیان پیش آیا تھا۔ ہرنی والے بڈھے کو سخت تعجب ہوا اور کہنے لگا، خدا کی قسم، اے میرے بھائی، تیرا ماجرا بہت عجیب و غریب ہے اور تیرا قصہ ایک عجوبہ ہے۔ اگر یہ قصہ سوئیوں کی آنکھوں کے کونوں میں لکھا جائے تو لوگوں کے لیے بڑی عبرت کا باعث ہوگا۔
پھر بڈھا سوداگر کے پاس گیا اور کہنے لگا، بھائی جب تک میں یہ نہ دیکھ لوں تیرے اور اس دیو کے درمیان کیا ماجرا، میں تیرے پاس سے نہ ہٹوں گا۔ پھر دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور سوداگر نہایت مغموم اور خائف تھا اور بڈھا اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک دوسرا بڈھا آیا، اس کے ساتھ دو کتے تھے، کالے اور شکاری۔ اس نے ان دونوں شخصوں کو سلام کیا اور ان کا حال پوچھا اور کہا کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں تو دیو جن رہتے ہیں۔ انہوں نے سارا قصہ شروع سے لے کر آخر تک بیان کر دیا۔ جب وہ بیٹھے ہی تھے کہ تیسرا بڈھا آیا اور ان کے ساتھ سبز رنگ کا ایک خچر تھا۔ اس نے انہیں سلام کیا، پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے سارا قصہ شروع سے لے کے آخر تک بیان کر دیا اور اے میرے بزرگوں، دہرانے میں کوئی فائدہ نہیں، جو بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اتنے میں غبار اٹھا، سخت آندھی چلنے لگی، غبار پھٹا، اس میں سے وہی دیو نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے۔ وہ اس کی طرف لپکا، اس کے درمیان میں سے ایک سوداگر کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ لیا اور اس سے کہنے لگا، ادھر آ تاکہ میں تجھے قتل کروں، جس طرح تو نے میرے لختے جگر میرے بیٹے کو قتل کیا۔ سوداگر رونے پٹنے لگا، وہ تینوں بڈھے بھی۔ وہ روتے اور واویلا کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پہلا بڈھا جس کے پاس ہرنی تھی آگے بڑھا اور دیو کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگا، اے دیو اور دیو کے سرتاج، میں تجھ سے اپنا اور ہرنی کا قصہ بیان کرتا ہوں۔ اگر وہ تجھے عجیب و غریب معلوم ہو تو اس سوداگر کا تہائی خون معاف کر دیجیو۔ اس نے کہا، بہت خوب، اے بڈھے تو قصہ بیان کر۔ اگر وہ مجھے عجیب و غریب معلوم ہوا تو میں اس سوداگر کا تہائی خون معاف کر دوں گا۔ پہلے بڈھے کا قصہ۔ بڈھے نے کہا، اے دیو، یہ ہرنی میری چچیری بہن اور میرا گوشت پوش ہے۔ اس کی شادی اس وقت ہوئی جب وہ بہت کم سن تھی، تقریباً 30 سال تک میں اس کے ساتھ رہا اور ایک لونڈی سے ہم بستری کی سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو 14ویں کے رات کے چاند کی طرح تھا اور جس کی آنکھیں اور بھویں اپنا جواب نہ رکھتی تھی۔ وہ جب بڑھ کر 15 سال کا ہوا تو اس وقت مجھے بعض شہروں کے دورہ کرنے کی ضرورت پیش آئی اور میں سوداگری کا سامان لے کر روانہ ہو گیا۔ وہ میری چچیری بہن بچپن سے جادو ٹونا جانتی تھی۔ اس نے میرے لڑکے کو جادو کے زور سے بچڑا بنا دیا اور اس کی ماں کو گائے، دونوں کو چرواہے کے سپرد کر دیا۔ جب ایک مدت کے بعد سفر سے لوٹا اور میں نے اپنے بیٹے اور اس کی ماں کا حال پوچھا، اس نے کہا، تیری بیوی مر گئی اور تیرا لڑکا نامعلوم بھاگ گیا۔ میں نہایت غمگین اور آبدیدہ رہنے لگا، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ بڑی عید آئی، میں نے چرواہے کو بلا بھیجا، اسے حکم دیا ایک موٹی تازی گائے لائے۔ وہ موٹی تازی گائے لے آیا اور گائے وہی لونڈی تھی جس پر اس ہرنی نے جادو کیا تھا۔ جب قربانی کے لیے آمادہ ہوا اور چھری ہاتھ میں لی اس کو ذبح کروں تو وہ چلانے اور شور مچانے لگی۔ مجھے تعجب ہوا، اس پر ترس آیا، میں نے ہاتھ روک لیا اور چرواہے سے کہا، دوسری گائے لا۔ اس پر میری چچیری بہن چلا اٹھی کہ نہیں، اسی کو ذبح کر، اس سے اچھی موٹی تازی ہمارے پاس نہیں، کوئی اور گائے نہیں ہے۔ میں دوبارہ اس کو ذبح کرنے کے لیے اٹھا لیکن وہ پھر چلانے لگی۔ میں نے چرواہے سے کہا کہ تو اس کو ذبح کر، اس کی کھال کھینچ۔ اس نے ذبح کیا، اس کی کھال کھینچی، لیکن سوائے کھال اور ہڈیوں کے اس میں گوشت نہ نکلا اور نہ چربی۔ اسے ذبح کر کے میں بہت غمگین، بہت پچھتایا، لیکن اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے۔ میں نے گائے اس چرواہے کے حوالے کر دی اور اسے کہا، اچھا، ایک موٹا تازہ بچڑا لا۔ وہ میرے لڑکے کو لے آیا اور بچڑے نے مجھے دیکھا تو وہ رسا تڑا کر میرے پاس آیا اور میرے سامنے زمین پر لوٹنے لگا اور چلانے لگا۔ مجھے ترس آ گیا اور میں نے چرواہے سے کہا، کوئی اور گائے لا، اس کو چھوڑ دے۔ یہ سنتے ہی ہرنی، جو میری چچیری بہن ہے،
میرے اوپر چلا کر دوڑی اور کہنے لگی کہ تجھے اس بچڑے کو ذبح کرنا ہوگا۔ آج کا دن بہت مبارک دن ہے جس میں صرف عمدہ جانور ذبح کیا جاتا ہے، اور ہمارے بچڑے میں سے نہ تو کوئی اس سے زیادہ موٹا تازہ ہے اور نہ ہی خوبصورت ہے۔ میں نے کہا دیکھ اس گائے سے کیا نکلا جس کو میں نے تیرے کہنے پہ ذبح کیا تھا، ہمیں کچھ بھی ہاتھ نہ لگا اور ذبح کر کے الٹا پچھتایا۔ اب میں تیری بات ہرگز نہ مانوں گا اور میں بچڑے کو ذبح نہ کروں گا۔ اس نے کہا خدا کی قسم آج کا دن بہت مبارک ہے، تجھے اسی کو ذبح کرنا ہے، اور اگر تو نے ذبح نہ کیا تو آج سے نہ تو میرا شوہر اور میں نہ تیری بیوی۔ جب میں نے اس سے اس طرح کے سخت بات سنی اور اس کے دل کی مجھے خبر نہ تھی تو میں نے ہاتھ میں چھری لے کر بچڑے کی طرف بڑھا۔ جب شہرزاد یہاں تک بیان کر چکی تو اس کی صبح ہوتی نظر آئی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اجازت ملی تھی۔ بہن نے کہا تیری کہانی کیسی اچھی اور عمدہ ہے اور مزیدار اور میٹھی ہے۔ اس نے جواب دیا اگر بادشاہ سلامت نے مجھے زندہ چھوڑا تو کل کی کہانی اس سے بڑھ کر ہوگی۔ بادشاہ نے اپنے دل میں کہا خدا کی قسم جب تک میں باقی کہانی نہ سن لوں گا ہرگز قتل نہ کروں گا۔ پھر ان دونوں نے وہ باقی رات گزار دی۔ جب صبح ہوئی بادشاہ دربار میں قائد سن کر وزیر بغل میں کفن دبائے حاضر ہوا۔ بادشاہ نے احکام جاری کیے، کسی کا تقرر کیا، کسی کو برخاست کیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی، مگر وزیر کو سخت تعجب تھا۔ وہ دربار برخاست ہوا اور شہریار بادشاہ اپنے محل میں داخل ہوا۔